نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما احل الله لكم ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، ولا تعتدوا، اور تم حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور تم کھاؤ اس رزق میں سے جو تمہیں اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، حلال اور پاکیزہ رزق۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والے ہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول ہم پہلے سمجھ لیں۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں صحابہ کرام کو قیامت کے حال اور احوال بتائے، قیامت کا منظر بتایا کہ کیا ہونے والا ہے۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ہولناکی بھی بتائی کہ کس طرح قیامت کا منظر ہوگا۔ تو جب صحابہ کرام نے سنا یقیناً قیامت کا منظر بتایا جائے تو ایک کیفیت طاری تو ہو جاتی ہے نا، کہ اس طرح کے وہ اس وقت حالات یا کیا چیزیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا عالم ہوگا، پھر انسانوں کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو آپ علیہ السلام نے جب یہ قیامت کے احوال بتائے تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم وہ اس انداز میں ان کی طبیعت ہو گئی، اب ان کا جی یہ چاہا کہ اب ہم ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے اور ہم اپنی خواہشات والے کوئی بھی کام نہیں کریں گے۔ ان میں سے 10 صحابہ کرام نے تو اس طرح اعلان کر دیا کہ آج کے بعد ہم ساری رات عبادت کرتے رہیں گے اور سارا دن روزہ میں رہیں گے اور ہم اپنی خواہشات کبھی نہیں پوری کریں گے اور اپنے بیویوں کے قریب نہیں جائیں گے، لذتوں والی چیزیں ہم نہیں استعمال کریں گے، ٹاٹ کا کپڑا استعمال کریں گے، ہم اس انداز میں زندگی گزاریں گے اور کبھی بستر کے قریب نہیں جائیں گے، مطلب یہ کہ ہم سوئیں گے بھی نہیں۔ اب 10 صحابہ نے اس طرح اعلان کر دیا کہ آخرت کا، قیامت کا اس طرح کا منظر ہے تو پھر ہمیں تو دنیا میں سونا نہیں چاہیے کہ بس اللہ کی عبادت اور اطاعت ہی کرنی چاہیے، آخرت کی اور اس قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ان چند صحابہ کرام نے اس طرح کا اعلان کیا ہے کہ ہم اب بستر کے قریب نہیں جائیں گے، رات بھر ہم عبادت کریں گے، دن بھر روزہ رکھیں گے۔ تو جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سنی، اللہ رب العزت کی طرف سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما حل اللہ لکم۔ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائے کہ آپ ان ایمان والوں کو بتائیں کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ دیکھو ڈائریکٹ فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو، لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، تم حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کر دی ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، دن کو غذا استعمال کرنی ہے، جو چیز آپ کھانا چاہو کھاؤ، رات بھر آپ کے لیے آرام کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تمہارے لیے حلال کی ہیں وہ تم کرو۔ اب ایسا نہیں ہے جو چیزیں حلال کی ہیں تم ان کو اپنے اوپر حرام کر بیٹھو، کیونکہ انہوں نے قسمیں اٹھا لی تھی نا کمائندہ، ایسا نہیں کریں گے، یہ رات بھر عبادات کرتے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرموا طیبات،
تم حرام نہ کرو پاکیزہ چیزوں کو، ما احل اللہ لکم، جو چیزیں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کوئی چیز حلال کر دی ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے ہم ان کو اپنے اوپر حرام کر دیں؟ اللہ تعالیٰ نے آسانی دے دی ہے تو پھر ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم ان کو حرام کر دیں اپنے اوپر۔ فرمایا ولا تعتدوا، حد سے نہ بڑھو، گویا کہ حد سے بڑھنا ہے، اپنے اوپر حلال کردہ اللہ تعالیٰ کی چیز کو اپنے اوپر حرام کر دینا۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے اور ہم ان کو حرام کر لیں تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے گویا کہ تم نے حد سے تجاوز کر دیا ہے، حد سے بڑھ گئے ہیں۔ رب تعالیٰ نے تمہارے لیے بتایا ہے حدود اور تم حد سے بڑھ گئے۔ فرمایا حد سے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ جو حد سے تجاوز کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، پہلے تو منع کیا نا کہ حلال کردہ چیزوں کو مت کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا۔ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں، جو چیزیں تمہارے لیے، جو رزق اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال پاکیزہ رکھا ہے رب تعالیٰ نے، تم اس کو استعمال کرو اور کھاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس کھانے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ الذین انتم بہ مؤمنون، اس وجہ سے کہ تم اللہ پر یقین رکھنے والے۔ اب یہاں چند باتیں ہم سمجھیں۔ پچھلی آیت مبارکہ میں بات گزری ہے نا کہ ذالک بان منہم قسیسین والرہبان، رہبان رہبانیت کو کہتے ہیں۔ پہلے زمانے میں یہودیوں میں، عیسائیوں میں پہلے لوگ رہبانیت اختیار کرتے تھے۔ رہبانیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو ساری دنیا سے کاٹ کر ایک جگہ پہ چلے جاتے اور وہیں جا کر صرف عبادت کرتے تھے۔ دنیا کی کسی چیز کی طرف ان کو پرواہ نہیں ہوتی تھی، ایک جگہ پہ جا کر بس عبادت ہی کرنی ہے بس، اور ہمارا کوئی کام نہیں ہے، نہ تعلقات ہیں، نہ رشتہ داروں کے ساتھ میل جول ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اجازت دی ہے جن چیزوں کی، کسی چیز کے ان کو پرواہ نہیں، بس صرف ہم نے عبادت ہی کرنی ہے، ساری چیزوں کو چھوڑ دینا۔ تو اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے رہبانیت کو منع فرما دیا کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے۔ اسلام میں کیا ہے؟ اعتدال ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے نہ حد سے تجاوز کرنا ہے، نہ حد سے کم ہونا ہے، درمیان میں رہنا ہے۔ جن چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے ان کو استعمال کرنا ہے، جن چیزوں سے روک دیا ان سے رک جانا ہے۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعتدال والا دین۔ تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے نہیں دیکھتے، تم اگر اللہ تعالیٰ کے میں نے جو تمہیں احوال بتائے تم اتنی ڈر گئے ہو، تم سے زیادہ ڈرنے والا تو میں ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور اللہ تعالیٰ سے تم سب سے زیادہ میں ڈرنے والا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں اور دن کو روزہ نہیں رکھتا، افطار بھی کرتا ہوں۔ جب ضرورت ہوتی ہے روزہ رکھنے کی تو اس وقت رکھ بھی لیتا ہوں۔ مستقل طور پر ایسا نہیں ہے کہ میں سارے روزے ہی رکھتا ہوں پورا سال، ایسی بات نہیں ہے۔ اور میں بیوی کے پاس بھی جاتا ہوں، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا کرتا ہوں۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسی بات نہیں ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں ہیں وہ ساری میں کھاتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے ان کو تنبیہ فرمائی۔ تو جب میں اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور یہ ساری چیزیں میں خود کر رہا ہوں، اور تم کون ہو ان کو حرام کرنے والے؟ تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کوئی بھی کبھی نہیں۔ اس وقت پھر وہ جو صحابہ کرام نے انہوں نے کہا تھا کہ ہم ایسا ایسا کریں گے، تو انہوں نے فوراً توبہ کر لی اور اپنی قسم سے رجوع کر لیا، کفارہ دے دیا، اور فرمایا کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جیسے اللہ کے نبی کی طرف سے ہمیں حکم ہوا، ہم ویسا کریں گے، اپنی مرضی نہیں کریں گے۔ اور یہاں ایک دو باتیں اور سمجھیں ہم۔ یہ تو ہو گیا رہبانیت کے متعلق کہ آدمی سب سے کاٹ چھاٹ کر ایک طرف چلا جائے، ایسا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک آدمی وہ حلال اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیزیں بھی کھا رہا ہے، اور ایسا نہیں ہے کہ مستقل روزہ رکھے، وہ روزہ کبھی رکھتا ہے کبھی چھوڑتا ہے، رات کو عبادت بھی کرتا ہے، بیوی بھی ہے اس کی، مثال کے طور پہ شادی بھی اس نے کی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے اوقات میں سے کوئی وقت اس نے مقرر کر کے 1 گھنٹہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے وہ کہتا ہے کہ میں صرف یہ اس اللہ کی عبادت کے لیے دوں گا، قرآن کی تلاوت میں، ذکر و اذکار میں، تسبیح میں، یہ وقت نکال کے اس نے کہا اس وقت میں نے اللہ کو دینا ہے، ایسا کرنا ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ بات ہم ذہن میں رکھ لیں۔ یہ جو بعض بزرگ
ایک طرف ہو کر صرف 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، اس میں کوئی یہ رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت یہ ہے کہ مستقل چھوڑ دینا، یہ تو اللہ کی عبادت، یہ تو حق ہے ہمیں کچھ وقت مقرر کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ذکر اذکار کے لیے، تسبیح تلاوت کے لیے ہمیں دینا چاہیے۔ اس کو رہبانیت نہیں کہتے، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اگر کوئی آدمی ایک وقت مقرر کر لیتا ہے کہ بھئی اس وقت میں یہ 2 گھنٹے ہیں 3 گھنٹے، اس وقت میں میں صرف قرآن پاک کی تلاوت کروں گا اور میں کام کاج کچھ بھی نہیں کروں گا، تو کوئی حرج نہیں۔ بھئی اگر 24 گھنٹے میں 3-4 گھنٹے اللہ کی عبادت کے لیے دے دے، کوئی حرج نہیں ہے، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہاں یہ سمجھیں، ایک آدمی بیمار ہو، بیماری کی وجہ سے اگر کوئی غذائیں چھوٹ رہی ہیں، ڈاکٹر نے کہا کہ بھئی یہ چیز آپ ابھی فی الحال استعمال نہ کریں احتیاط کے طور پر، تو اس کو رہبانیت بھی نہیں کہتے، اس کی گنجائش ہے۔ پھر ایک آدمی بیمار ہے، اللہ کی حلال کردہ چیزیں ہیں نا، لیکن وہ فی الفور انسان کی طبیعت میں بعض اوقات وہ موافق نہیں آتی، تو پھر حکیم لوگ، ڈاکٹر لوگ منع کر دیں کہ بھی آپ یہ چیزیں، ان چیزوں کے کھانے سے پرہیز کریں۔ اگر کوئی آدمی اس طرح کھانے سے کوئی پرہیز کر رہا ہے تو یہ تو نہیں ہے کہ وہ ان چیزوں کو حرام سمجھ رہا ہے، تو ایسی بات تو نہیں ہے، تو اس کا اس طرح کرنا یا رک جانا کچھ دنوں کے لیے، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ رہبانیت نہیں ہے۔ یہ تو بیماری میں احتیاط، یعنی بھی تاکہ میری صحت رہے، احتیاط میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن انسان کا اپنے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام کہہ دینا کہ بھئی میرے لیے یہ حرام ہے، میں ایسا نہیں کروں گا، تو پھر اس طرح کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کر دیا اور فرمایا کہ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے، جو حلال کردہ چیزیں ان کو حلال جانو اور جو حرام کردہ چیزیں ان کو حرام جانو، یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے۔ یہ ڈرنا نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی دین بنا لو اور اپنی مرضی کرتے رہو، یہ دین نہیں ہے۔ فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ پر یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، جو حلال کردہ چیزیں ہیں ان کو حلال جانو اور جو حرام کردہ چیزیں ہیں ان کو حرام سمجھو۔ اللہم لک الحمد کما انت اہل، صلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہل، وافعل بنا کما انت اہل، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین۔